ٹائیگر نے رینڈی کے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کیا یہ زندہ رہے گا فادر؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انحصار اس کی زندگی پر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ زندہ رہے گا؟ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اوشان بڑبڑایا۔ وہ نیم و آنکھوں سے رینڈی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسمانی نظام میں زہر کافی حد تک اثر انداز ہو چکا ہے۔ اب سراسر انحصار اس بات پر ہے کہ یہ شخص ذاتی طور پر کب تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ کس قسم کا زہر ہے لٹل فادر؟ اوشان نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مجھے کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس پر جو زہر آزمایا گیا ہے وہ جسم کی بجائے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے دماغ میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ اپنے کپڑوں سے باقاعدہ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہوا بے حد وزنی ہوتی جا رہی ہے اور کسی باریک کمبل کی طرح اس کا دم گونج رہی ہے۔ ایسا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ٹائیگر بڑبڑایا۔ وہ جاپانیوں کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے بلند ترین منزل سے سڑک پر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اوشان پلکیں جھپکائے بغیر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم دماغ پر اثر انداز ہونے والے زہر پر بات چیت کر رہے تھے۔ تم نے اس کے بھائی کا تذکرہ کہاں سے نکال دیا؟ اس کا بھائی جاپانیوں کو برداشت نہیں کر سکا تھا اور یہ شخص کپڑوں کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے جاپانیوں کو پسند نہ کرنے کے سلسلے میں تم کسی زہر کو الزام نہیں دے سکتے۔ اس کا تعلق جمالیات سے ہے۔ مختصر ابا جان زندہ باد۔ بتاؤ زہر اور جمالیات میں فرق ہے یا نہیں؟ ٹائیگر فوراً سنجیدہ ہو گیا اور رو دینے والے انداز میں بولا، بس اب کوئی لیکچر نہیں پلیز۔ آپ کو ان بچوں کی قسم جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے سے محروم رہ گئے۔ اوشان کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا، لیکن اوشان کا ہاتھ اپنی کن پٹی کھجانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ رینڈی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رینڈی اب بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے اعضاء، ریشوں اور پٹھوں میں جو کھچاؤ تھا اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ اکڑی ہوئی لاش کی بجائے ایک ایسا آدمی لگ رہا تھا جو گہری اور پرسکون نیند میں ڈوبا ہوا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ اوشان نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ ایک بار پھر ان حصوں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں جہاں اس نے کام کیا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ اس کے بازو میں جو انجیکشن لگایا گیا تھا اس کا تعلق اس حالت سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں انگریزی دواؤں کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلانا چاہیے جو اس کے علاج پر مامور تھا، ٹائیگر نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غالباً وہ نرس اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتی ہے جو باہر موجود ہے۔ وہ کمرے سے نکلا تو باہر خاصا ہجوم تھا۔ اس نے بلند آواز میں بتایا کہ مریض کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، اس لیے کسی کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے مخصوص حربوں کا بے دریغ استعمال کیا اور پوچھا، رینڈی کا علاج کون کر رہا ہے؟ مسٹر رینڈی ایک دولت مند گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اس لیے تقریباً سارے ہی ڈاکٹر ان پر توجہ دیتے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پوری ایک فہرست بنا کر کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ جب وہ مریض کے کمرے میں واپس آیا تو رینڈی اب بھی سو رہا تھا اور اوشان کی ساکت آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ کمرے میں بیٹھا رہا، پھر بہرام کو اطلاع دینے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا چیف کو بتا دوں کہ کیا صورتحال ہے۔ وہ ایک بار پھر کمرے سے نکل آیا۔ ٹیلی فون بوتھ میں پہنچ کر اس نے سلسلہ ملایا اور بہرام کی آواز سنتے ہی خوش دلی سے بولا، بس چیف اب جلدی سے زچہ خانہ کھولو۔ اوشان دایا کا کام کرنے میں زبردست مہارت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے بہرام کی بگڑی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں ہسپتال میں ہوں۔ بچہ کس کے ہونے والا ہے؟ تمہارے؟ بہرام غرایا۔ نہیں تو۔ ٹائیگر گڑبڑا گیا۔ پھر اوشان کے سلسلے میں تم کیا بک رہے ہو؟ میں کہہ رہا تھا کہ لوپانو خاندان کا دوسرا چشم و چراغ اس وقت ہسپتال میں ٹمٹما رہا ہے۔ ٹائیگر نے جلدی سے بات بدل دی۔ اس کے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جو اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ٹوکیو میں پیش آیا تھا۔ میں سمجھ گیا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ فی الحال تو جامع میں ہے۔ کچھ دیر قبل پاجامہ بھی اسے قبول نہیں تھا۔ اسے جو ذہنی خلل لاحق ہے، کیا وہ چھوت کا مرض ہے؟ نہیں سویٹ ہارٹ۔ تو پھر تمہارے دماغ میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ اوہ سوری، میرے دماغ میں نہیں، زبان میں کچھ کھجلی ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، بہرحال اوشان کا دعویٰ ہے کہ رینڈی زندہ رہے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے کسی محافظ کا بندوبست کر دیا جائے۔ کیا آپ اس کے خاندان کو اس حادثے کی اطلاع دے کر محافظ بھیجنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ میں خود کوئی محافظ بھیج دیتا ہوں۔ آپ ذرا معلومات حاصل کرنے میں لگے رہیں کہ کوئی شخص لوپانو خاندان کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ صدر شیتائی سے بھی رابطہ قائم کر کے پوچھ لیں
کہ کہیں خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ تو اس کے ذمہ دار نہیں؟ رینڈی کو کیا ہوا تھا؟ بہرام نے اس کی بکواس نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال ہی میں کسی ڈاکٹر نے اسے زہریلا انجیکشن دے دیا تھا۔ اس انجیکشن سے اس کی موت واقع ہو جاتی، لیکن قدرت نے اوشان کے مسیحا ہاتھوں سے اسے بچا لیا۔ لوپانو خاندان کے افراد میں ہی کسی گڑبڑ کا امکان ہے۔ ممکن ہے یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ وہی ڈاکٹر اور وہی اچانک اسے وہ مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی جسے اس نے لوپانو خاندان کے سربراہ کے کمرے میں سونگھا تھا۔ وہی خوشبو اس نے رینڈی کے بستر سے بھی محسوس کی تھی۔ یہ خوشبو اچانک ہی اس کے لاشعور میں چبھنے لگی۔ کہاں کھو گئے؟ بہرام غرایا۔ کچھ نہیں چیف، اس ٹائگرس کا کیا حال ہے؟ تم اس کی فکر نہ کرو۔ کیسے نہ کروں؟ وہ ٹائگر کی مادہ ہے، ممکن ہے وہ اس معاملے میں تمہیں شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ بہرام کا موڈ یکایک خوشگوار ہو گیا۔ مر گئے شکست فاش دینے والے۔ ٹائگر تضحیک آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ چیف، کیا اس کا رنگ بدل کر سفید نہیں ہو سکتا؟ وہ سیاہ فام ہے۔ کیوں؟ سیاہ چہروں میں ایک خرابی ہوتی ہے، ان پر ان گنت برے برے تل نہیں پیدا ہوتے۔ بند کر دیا فون، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور سلسلہ منقطع کر کے بوتھ سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر ایلنا سٹون سو رہی تھی۔ براؤن سٹون نامی عمارت ایسٹ اینڈ پر واقع تھی۔ اسی عمارت کی ایک شاندار خوابگاہ میں یہ شیطانی حسن محو خواب تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری ہی گھنٹی پر ڈاکٹر سٹون کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی اور پھر سونا چاہا، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے حلق سے مبہم سی آواز نکلی۔ دوسری جانب سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی وہ اچھل پڑی اور بستر پر سیدھی بیٹھ گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں نیند تو درکنار، اس کا خمار بھی باقی نہیں رہا تھا۔ زندہ ہے؟ وہ چونک کر بولی۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے غالباً اسے کوئی خاص اطلاع دی تھی، جس پر وہ بری طرح چونک کر بولی تھی، یہ ناممکن ہے، میں نے اسے انجیکشن اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ دوسری طرف سے آواز سننے کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ ہاں، میں نے انہیں وہاں دیکھا تھا، لیکن وہ اسے نہیں۔ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ غالباً دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ چند لمحوں تک ہونٹ چباتی ہوئی سنتی رہی، پھر بولی، میں نہیں جانتی، مجھے اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا۔ کیا وہ دونوں اس وقت بھی کلینک میں ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی دیر تک بولتا رہا۔ ڈاکٹر سٹون گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں کل بات کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے گہری فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بوڑھا اور پراسرار نوجوان رینڈی کو بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ رینڈی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے جو انجیکشن دیا تھا، اس کے بعد کسی انسان کا بچ جانا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن فون پر بات کرنے والی ہستی نے جو کچھ کہا تھا اسے بھی غلط نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ گویا وہ دونوں رینڈی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کچھ کرنا چاہیے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ ابھی تو مجھے لوپانو خاندان کے کئی افراد کو قتل کرنا ہے۔ اسے جو اطلاع ملی تھی، اس میں تشویش کا پہلو یہ تھا کہ وہ دونوں پراسرار آدمی لوپانو خاندان کے دوسرے افراد کو بھی بچانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یکایک اسے نوجوان یاد آ گیا۔ ٹائگر کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کی چال ڈال اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ وہ اندر ہی اندر کانپ گئی۔ دیر تک اس کا شیطانی ذہن سوچتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کسی نئے خیال کے تحت مطمئن ہو گئی ہو۔ اگلے لمحے وہ فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ 22ویں گلی میں واقع ہر ریستوران اور شراب خانہ دیکھنے کے بعد غزالہ تھک گئی تھی، لیکن فلاسی سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان مقامات پر گھومتے پھرتے اسے رنگا رنگ آدمیوں سے ملنے اور بات کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہاگرون کے علاوہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ اس نے بازار میں آگے بڑھتے بڑھتے مزید 2 شراب خانے دریافت کر لیے۔ یہ غیر قانونی شراب خانے تھے، جہاں غیر قانونی طور پر جوا بھی ہوتا تھا۔ ایک بار پھر اسے امید کا دامن تھام لینا پڑا۔ وہ ایک ویٹر کے قریب پہنچی اور بولی، کیا تم فلاسی نام کی کسی عورت کو جانتے ہو؟ تم کون ہو مس، اور کسی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے ویٹر کی بات نظر انداز کر کے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ وہ ایک حسین عورت ہے، اس کا جسم موٹا ہے اور بال سنہرے ہیں۔ وہ فلاسی کا حلیہ بتانے لگی۔ یہ حلیہ اسے آرنی نے بتایا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں آرنی سے حلیہ بتانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ تم اسے کیوں تلاش کر رہی ہو؟ ویٹر نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ کیا تم اس حلیہ کی کسی عورت کو جانتے ہو؟ نہیں، محتاط ویٹر بولا۔ تم اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ میری محبوب ہے اور میں اس کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانتی پھر رہی ہوں۔ غزالہ اس تکرار سے جلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، کہیں اور ڈھونڈو جا کر۔
اس بار ویٹر کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ غزالہ بڑبڑاتی ہوئی شراب خانے سے باہر آ گئی۔ صرف ایک شراب خانہ باقی رہ گیا تھا۔ اگر فلاسی وہاں بھی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اس خیال نے غزالہ کو بری طرح بے چین کر دیا۔ وہ بہرام کے سامنے ناکامی کا منہ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور پھر وہ آخری بار میں داخل ہوئی تو اس کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ آخری میز پر سنہرے بالوں والی ایک موٹی تازی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسیوں کا پہرا تھا۔ اس نے سرخ پھولوں کے پرنٹ سے بنا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال الجھے سے تھے اور اس کی آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی۔ غزالہ نے دور ہی سے اس کا جائزہ لیا۔ اگرچہ فلاسی ایک پیشہ ور عورت تھی، لیکن اس کے انداز اور حلیے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی گھریلو عورت ہو جو تھکن اتارنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں آ بیٹھی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ فلاسی کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازے کے قریب دو بدماش بیٹھے تھے۔ انہوں نے غزالہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سیٹی بجائی، لیکن اس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ فلاسی جس میز پر براجمان تھی وہ وہاں پہنچی اور ایک کرسی گھسیٹ کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ فلاسی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر بڑی ہی محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں پتھر سے پتھر دل کو بھی پگھلانے کا اثر موجود تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلے بھی کئی اجنبی لوگوں کو اس مقناطیسی مسکراہٹ سے اپنا غلام بنا چکی تھی۔ ہیلو فلاسی، وہ دھیمی اور نرم آواز میں بولی، کچھ پینا پسند کرو گی؟ فلاسی پہلے تو حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی پگھل گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ غزالہ نے اپنے جیکٹ کی جیب سے $5 کا ایک نوٹ نکال لیا۔ تھوڑی بہت رقم وہ اس انداز میں بھی رکھتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسے مقامات پر اپنا پرس کھول کر رقم نکالنا کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ بلا وجہ ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس انہیں زیادہ رقم نظر آ جاتی ہے تو وہ اس کے حصول میں دوسروں کی زندگی سے کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ ہم دونوں کے لیے ایک ایک جام لاؤ، غزالہ نے ویٹر سے کہا، اور $5 کا نوٹ اس کے حوالے کر کے فلاسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے جانتی ہوں؟ فلاسی نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، غزالہ نے جواب دیا۔ وہ فلاسی کے لہجے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایک بے حد محتاط عورت ہے۔ بولتے وقت غالباً وہ اس بات کا خیال رکھنے کی عادی تھی کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ لیکن میں تمہیں جانتی ہوں، غزالہ نے اندھیرے میں ایک تیر پھینکا۔ وہ کیسے؟ میں نے ایک بار تمہیں زاک کے ساتھ دیکھا تھا۔ زاک؟ فلاسی نے نام دہرایا۔ اوہ زاک، ہاں، لیکن میں اس کے ساتھ تو تم سے کبھی نہیں ملی، اور زاک سیاہ فام عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں۔ غزالہ اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی۔ ہم دونوں دوست نہیں ہیں، بلکہ ایک بار ہم دونوں نے مل کر ایک کیس پر تحقیقاتی کام کیا تھا۔ جام آ گئے۔ دونوں نے گلاس اٹھا لیے۔ غزالہ نے ویٹر سے کہا کہ وہ مزید ایک جام لے آئے۔ فلاسی ابھی تک غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ لگتا تھا وہ اپنے ذہن پر بہت زیادہ زور دے رہی ہو۔ نہیں، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں یاد دلاتی ہوں، غزالہ نے نرمی سے کہا۔ یہ غالباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ 7ویں اسٹریٹ پر جہاں زاک رہتا ہے، ہم دونوں وہاں ملے تھے۔ اس کے بعد میں زمین دوز ریلوے سے اس کے ساتھ سفر کرتی رہی، حتیٰ کہ اسٹیشن پر وہ یہ کہہ کر مجھ سے جدا ہو گیا کہ تم سے ملنے 22ویں اسٹریٹ پر جا رہا ہے۔ اتفاق سے مجھے بھی اس طرف جانا تھا۔ تم اس وقت سیڑھیاں اتر کر غالباً کھانے کے لیے کچھ خریدنے جا رہی تھی۔ نہیں، میں کبھی کھانا خرید کر گھر نہیں لے جاتی۔ بہرحال چھوڑو، ہم بھی کن باتوں میں الجھ گئیں۔ غزالہ نے کہا، سناؤ زاک کا کیا حال ہے؟ مجھے تو وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ، وہ کیوں؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا؟ فلاسی کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ کچھ دیر وہ عذر کرتی رہی جیسے پرانی یادیں کرید رہی ہو، پھر اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، ہاں، وہ جا چکا ہے۔ ایک رات وہ میرے گھر سے کہیں ایسا گیا کہ آج تک واپس نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد سے تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں بے سہارا ہو گئی۔ اب میں دوبارہ اسی گھنونے کاروبار کی طرف متوجہ ہو رہی ہوں۔ اوہ، مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ غزالہ نے گہری ہمدردی سے کہا، یہ کب کی بات ہے کہ وہ تمہارے ہاں سے گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا؟ بیئر کے مزید 2 جام آ گئے اور فلاسی گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ معلوم نہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہوں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ فلاسی نے غور کیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید کچھ عرصہ ہی گزرا ہے، ممکن ہے 1 ماہ بیت گیا ہو۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ غزالہ نے مزید ایک جام کا آرڈر دے دیا۔ کیا وہ کسی بڑے کیس پر کام کر رہا تھا؟
اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ زاک نہیں، اسے زندگی میں کبھی بڑا کیس نہیں ملا، فلاسی نے جواب دیا۔ وہ اب کھلتی جا رہی تھی۔ وہ میرے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی بڑا آدمی بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ اس نے خطوط لکھے اور کاغذ ردی کر کے میرے ہاں کافی غلاظت پھیلا دی۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہے؟ محض خط لکھ کر بھی کبھی کوئی بڑا آدمی بن سکتا ہے؟ مزید بیئر آ گئی۔ فلاسی مزید بہک گئی۔ اس نے ان خطوط کا کیا کیا؟ غزالہ نے پوچھا۔ فلاسی نے کندھے اچکا دیے۔ جب اس نے نئے گلاس سے چند گھونٹ لے لیے تو غزالہ نے سوال دہرایا۔ کون کہہ سکتا ہے؟ اس نے خط لکھے اور انہیں ڈاک کے حوالے کر دیا گیا۔ کیا وہ خط صدر شیتائی کے نام تھا؟ ہاں، وہ خط صدر ہی کے نام لکھا گیا تھا اور اسے میں نے ہی پوسٹ کیا تھا۔ اس روز مجھے ایک حادثہ بھی پیش آ گیا تھا، لیکن میں بال بچ گئی۔ غزالہ نے ایک طویل سانس لی۔ یہ بات اسے معلوم ہو گئی تھی کہ اب صرف ایک ہی بات باقی رہ گئی تھی کہ خود زاک کہاں ہے۔ دونوں اسی بار میں بیٹھی رہیں اور بیئر پیتی رہیں حتیٰ کہ بار بند ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس دوران میں غزالہ نے فلاسی کو ہر طرح سے ٹٹولا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہی کہ زاک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ فلاسی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ فلاسی اس سے پہلے دروازے سے نکل گئی۔ اچانک ایک شخص نے غزالہ کا ہاتھ تھام لیا۔ غزالہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنا بیگ کھول کر .38 کا ریوالور نکال لیا۔ ریوالور پر نگاہ پڑتے ہی اس شخص نے غزالہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا نشہ ہرن ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی تھی۔ غزالہ اسے سکتے کسی حالت میں چھوڑ کر باہر آئی تو فلاسی فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے رخصت ہو جانا چاہیے، وہ غزالہ پر نگاہ پڑتے ہی بولی۔ میں تمہارے ساتھ پیدل چلنا چاہتی ہوں۔ اوہ، لیکن میرا اپارٹمنٹ بہت گندا ہو رہا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے میں نے وہاں صفائی بھی نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، میں ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔